اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا حبيب دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم حاضرین گرامی، آج کے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اسلام کا جو نظام طہارت ہے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور خاص طور پہ وضو کے احکام اور مسائل. طہارت یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر ہمارے دین میں کوئی عبادت ممکن نہیں. ہر عبادت کی بنیاد طہارت کو قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا الطہور شطر الایمان. طہارت نصف ایمان ہے، یعنی اس کو اعمال کے ساتھ نہیں جوڑا گیا بلکہ ایمان کے ساتھ جوڑا گیا. تو اس کو اگر محض عمل سمجھے کوئی تو وہ کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور جس شخص کا غسل، طہارت اور وضو ٹھیک نہیں ہے اس کی نماز کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی. آج جو ہمارے ذہنوں میں اپنے ہی سوال آتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، تو اس کے بڑے جواب لوگوں نے دیے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کا واحد جواب یہ ہے کہ جس کی طہارت ٹھیک نہیں ہے اس کی نماز ہوئی ہی نہیں. تو جب کسی نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے تو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ نماز تو برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن نماز تو ہو، آپ نے جب نماز پڑھی ہی نہیں، نماز ادا کی ہی نہیں، تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا عمل کیسے ہوگا؟ نماز اپلائی ہی نہیں ہوئی، رزلٹ کیسے آئے گا؟ تو یہ وہ بنیادی خرابی ہے جس کی طرف توجہ نہ دینے کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، پورا معاشرہ اور پوری قوم. 100 میں سے ہمارے پاس پہلے ہی کوئی 20-25% نمازی ہیں. جی قاری صاحب، تو یہ بدترین حالت ہے کسی اسلامی معاشرے کہ فرض نماز کا وقت ہو اور مسجد آدھی سے زیادہ خالی ہو، اور 70-80% لوگ نماز ہی نہ پڑھ رہے ہوں معاذ اللہ. اور اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ انہیں کوئی کہنے والا نہ ہو. نماز نہ پڑھنے سے بھی بڑی بدبختی یہ ہے کہ اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہے، کوئی کہنے والا ہی نہیں کہ نماز پڑھ جا. مسلمان مؤذن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اذان دے کے باہر جائے اور جو نماز نہیں پڑھنے آیا اسے لے کے آئے. یہ جو مؤذن کو شان دی گئی ہے نا، وہ اس لیے ہے، اس لیے نہیں کہ اجرے میں اذان دے کے بیٹھ جائے. سیدنا بلال درہ لے کے باہر چکر لگاتے تھے. انسان ہے، مصروفیات ہیں، کاروبار ہے، دکان ہے، بزنس ہے، اور اس کا ایک نشہ ہے. کیا بات. چھوٹا سا پرچون کا پنساری جو ہے اس کا نشہ نہیں ٹوٹتا. 1.5 روپے کی پڑی دیتے ہوئے بھی وہ کہتا ہے دے ہی دوں پھر. تو جو بڑا بزنس کر رہا ہے، ہزاروں کا ڈیل کر رہا ہے، لاکھوں کا، فون کا انتظار کر رہا ہے، یا فون کسی کو کرنے جا رہا ہے، یا کسی کا نے ٹائم دیا ہوا ہے، ادھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز ہے، تو یہی امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ تیرے ایمان کا پیمانہ کیا ہے. خالق کائنات آواز دے رہا ہے خود اپنے گھر کے مینارے سے
کہ آجا میری نماز کی طرف اور آجا اپنی بھلائی کی طرف. حیا علی الفلاح. تو بھلائی وہاں دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے اور دنیا کو پیدا کرنے والا رب تیری بھلائی اپنے گھر میں رکھا ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَذَرُ الْبَيْعَ. چھوڑ دو. اب جب آواز آ گئی ہے، پیغام آ گیا ہے، تو بزنس کو چھوڑ دو، کاروبار اور تجارت کو چھوڑ دو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. جمعہ کے وقت بھی جو شخص بزنس نہیں چھوڑتا، پہلی اذان کے بعد کاروبار بند نہیں کرتا، اس دوران اس کی روزی حرام ہے قرآن کی اس نص کے تحت. جمعے کا مطلب ہی یہ ہے اور نماز کی اذان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب بزنس بند. اور یہ آزمائش اور امتحان عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عبادت آپ کی تب ادا ہوگی جب آپ وہ امتحان پاس کریں گے. پہلا امتحان یہ تھا وہاں سے ادھر آنا، اور دوسرا تھا اس کو صحیح ادا کرنا. تو جو ادھر سے صحیح آیا ہی نہیں، خوشی سے آیا ہی نہیں، ذوق سے آیا ہی نہیں، شوق سے آیا ہی نہیں، وہ عبادت کیا کرے گا بیچارہ؟ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، یہ سید بخاریوں کے جد پاکستان میں اچ شریف، اپنے وقت کے عظیم محدث، مفسر اور فقیہ، وہ فرماتے ہیں کہ نماز دو چیزوں کا نام ہے. ایک ہے فصل اور دوسرا ہے وصل. فصل کا مطلب ہے کٹنا اور وصل کا مطلب ہے جڑنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ صدیقیہ. جو ادھر سے کٹا ہی نہیں ہے بیچارہ، وہ ادھر جڑے گا کیا؟ تو کہتے ہیں وضو جو ہے یہ فصل ہے، یہ بندے کو کاٹتا ہے ادھر سے، اور نماز وصل ہے، یہ جوڑتی ہے ادھر اپنے رب. ورنہ کہتے آؤ یار سیدھا نماز پڑھو پھر چلے. عمل تو وہی تھا، وہی 4 رکھتے 3 رکھتے. لیکن فصل کے بغیر وصل ممکن نہیں. لا کے بغیر اللہ کی منزل نہیں مل سکتی. اس لیے ہمارا دین ہاں سے شروع نہیں ہوتا، ہمارا دین نا سے شروع ہوتا. لا سے کلمہ شروع ہوا نا. جب اللہ کے سوا کسی کو تو نے نہ کہی نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاں ہوگی. ادھر سے تو نے کسی کو رد کیا ہی نہیں تو تیرا رب تجھے قبول کرے گا کیسے؟ جب اس کے سوا ماں سے اللہ سے تو کٹا ہی نہیں ہے تو اللہ سے جڑے گا کیسے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے. کل دین، کل تبلیغ، کل علم، کل معرفت اور حقیقت سب اس کلمے میں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. جو گویم من مسلمانم بلرزم. اقبال کہتے ہیں میں لرز جاتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ میں لا الہ کی مشکلوں کو جانتا ہوں، لا الہ کے معنی اور مفہوم سے واقف ہوں. تو یہ وضو جو ہے یہ بنیاد ہے. اس لیے قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا جو جز میں نے پڑھا ہے، قرآن پاک میں نماز کے فرائض بیان نہیں ہوئے. اس کو دھیان سے اس بات کو سمجھیں. نماز کا فرض ہونا بیان ہوا ہے. نماز میں کیا کیا فرض ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن وضو کے 4 فرض اللہ نے ایک ایک کر کے قرآن میں بیان کیا، اور ساتھ تیمم کو بھی بیان کیا ہے جو اس کا الٹرنیٹ ہے.
اس کا جو متبادل ہے وہ بھی تفصیل اور ڈیٹیل سے نص کی شکل بیان کر دیا ہے قرآن پاک. اور یہ بڑی طویل آیت کریمہ ہے، میں نے اس کا آدھا حصہ بھی نہیں پڑھا. اور شروع ہوتی ہے اے ایمان والو. اے بولو ایمان والو، بولا جب رب پوچھے تو بولو. اسی لیے پھر جواب نہیں نہ آتا ادھر سے. کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی. تو نہیں بولتا تو میں کیوں بولوں؟ تو بندہ ہو کے نہیں بولتا، میں رب ہو کے بولوں. تو ایک کیڑا ہو کے نہیں بولتا، کائنات کا خالق و مالک ہو کے بولوں. تو ایک نطفہ ناچیز ہے اور میں خالق کی کائنات ہوں. تو رسپونڈ نہیں ہے. اللہ کا قانون یاد رکھیں. اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. میں بندے تیرے ساتھ ویسا ہی پیش آؤں گا جیسا تو مجھ سے گمان رکھے. کیا بات ہے. اب ہمارا گمان رب سے کیا ہے آپ سب جانیں. ہمارا رویہ اور سلوک اپنے رب سے کیا ہے آپ کو معلوم. کتنی ہم تیاری کرتے ہیں رب کے گھر جانے کی، نماز کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنا ذوق و شوق ہوتا ہے. بس اسی حساب سے پھر آگے سے رسپانس آتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو، کیونکہ نماز جب پڑھے گا ایمان والا پڑھے گا. نماز ایمان والا پڑھے گا، وضو ایمان والا کرے گا، تیمم ایمان والا کرے گا. اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے. اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو، پاک اور مطہر لوگوں کو محبوب بنا دیتا ہے. تو اللہ کی دوستی، ولایت اور محبوبیت کا پہلا قدم طہارت ہے. جو گندگی میں 24 گھنٹے اٹا پڑا ہوا ہے کیا اللہ کا محبوب بنے گا؟ اللہ کی شان ہے واللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے. اللہ خود حسن والا ہے، حسن کا خالق ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورتی کے ساتھ آپ آ کے دیکھیں کبھی، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے. ماشاءاللہ کیا بات. اور اس کائنات میں رب نے جو سب سے خوبصورت جلوہ بنایا وہ اس کے محبوب کا والضحیٰ کا جلوہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ فاروقیہ، نعرہ عثمانیہ، نعرہ حیدری. یہ جو آیہ کریمہ ہے آج میں نے پڑھی، یہ بھی لنگر صدیق اکبر ہے. یہ جو امت کو تیمم ملا ہے نا، یہ ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کا صدقہ ملا. یہ آیت اتری ہی ان کی وجہ سے، اس کا شان نزول ہی ہے. اس لیے نعرہ صدیقیہ جب بھی لگاؤ گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لنگر ہوگا، یا ظاہری ہوگا یا باطنی ہوگا. افسوس یہ ہے کہ بیان نہیں ہوا، لوگوں نے تحقیق نہیں کی. یہ کیوں اللہ کے محبوب نے بھرے مجموع میں لوگوں سے کہا لوگوں میں نے سب کا بدلہ دے دیا لیکن یار غار کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. کیوں سنایا مجمع کو، پبلک کو، امت کو، اناؤنسمنٹس کی، اعلانات کیے، ریکارڈ بنایا تاکہ لوگ بھولیں نہ. جب وضو اور تیمم کے پیچھے بھی فیضان صدیقیت ہے تو آپ سوچیں باقی آگے کیا معاملہ ہوگا. تو طہارت جو ہے اس کو اختیار کریں، اس کو اپنائیں اور اس کو سیکھیں. اور یہ تب آتی ہے جب یہ بندے کے مزاج کا حصہ بن جائے.
جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کی شان، اس کا مزاج، اس کا قاعدہ قانون کیا ہے؟ ان اللہ نظیف یحب النظافہ. یہ طہارت سے اوپر ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں نفاست. نفاست سے اوپر ایک مرتبہ ہے، اس کو کہتے ہیں لطافت. اور لطافت سے اوپر ایک مرتبہ ہے، اسے کہتے ہیں نظافت. کیا بات! کہ جب تک چاروں جمع نہ ہو جائیں بندہ رب کی بارگاہ کے لائق نہیں ٹھہرتا. اس میں ظاہر کی طہارت بھی ہے، اس میں باطن کی طہارت بھی ہے، اس میں سوچ اور خیال اور مزاج کی طہارت بھی ہے. جب یہ پیکج طہارت کا پورا ہوتا ہے تو پھر اس بندے پہ اللہ کی طرف سے محبوبیت کی مہر لگتی ہے. متطہرین اس لیے کہا، متطہرین نہیں کہا، متطہرین. کیا بات ہے! اللہ تو یہ میں چند اشارے ہی آج عرض کر سکتا ہوں، ہمارے پاس چونکہ وقت بڑا ہی محدود ہوتا ہے. تو آپ کے لیے یہ اشارات میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کی تفصیلات تک آپ خود پہنچیں، اس کو سیکھیں، اس کو جانیں اور اس کو خود پہ طاری کریں. اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود اندر سے آواز آئے گی کہ آج تم نے نماز پڑھی ہے. یہ نماز خود بندے سے گفتگو بھی کرتی ہے، وضو بھی کرتا ہے. وضو وہ عمل ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا امتی صرف کامل وضو کر لے، صرف کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو فرمایا گناہ اس کے وجود سے اس طرح خارج ہو جاتے ہیں جیسے ناخنوں کے نیچے سے میل نکل جاتا ہے. کیا بات ہے! ماشاءاللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ. صرف وضو درست ہو جائے، کامل ہو جائے، صحیح ہو جائے تو فرمایا ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو کیا کرو؟ اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو لو. اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو، غسل واجب ہو جائے، یہ آگے غسل جنابت کا بیان ہے، وہ بھی قرآن میں ہے. تو پھر یہاں پر کیا کہا؟ فَتَّحَرُوا، یہ بھی مبالغے کے ساتھ آیا اور شدت کے ساتھ آیا. تو پھر مکمل پوری طہارت کر کے خوب ستھرے ہو جاؤ. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو. تیمم کیا ہے؟ مٹی پہ ہاتھ مارو دونوں، چہرے پہ پھیر لو اور پھر مارو اور کونی ہوتا. قاری صاحب بتائیں ذرا تیمم کھڑے ہو کے بتائیں. یہ دونوں ہاتھ 2 دفعہ لگا کے مٹی پہ، سب سے پہلے چہرے کے اوپر ایک ہی دفعہ اور اس کے بعد پھر ہاتھ لگانا ہے، پھر دائیں طرف، پھر یہ بائیں طرف. یہ تیمم ہو گیا آپ کا مکمل. ماشاء یہ ہل جاتا تھوڑا سا. یہ جو 2 چیزیں ہیں حضرات محترم، وضو اور تیمم، یہ نہ پڑھنے سے آتا ہے نہ سننے سے آتا ہے، یہ کرنے سے آتا ہے. یہ پریکٹیکلی یا تو آپ کر کے کسی کو دکھائیں یا کوئی آپ کو کر کے دکھائے ماشاءاللہ تو آتا ہے. ہمارے استادوں نے ہمیں یہ پڑھایا یا سنایا نہیں، کر کے دکھایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
تیمم میں نیت فرض ہے. تیمم کے 3 رکن ہیں. نیت نہیں تو تیمم نہیں. پہلے نیت ضروری ہے کہ میں پاکی اور طہارت کے لیے، تاکہ میں عبادت کے قابل ہو جاؤں، تیمم کرتا ہوں، یہ نیت ضروری ہے. اس کے بعد ایک ہی بار ہاتھ مٹی پہ مارے، چہرہ پورا جیسے وضو کے لیے دھوتے ہیں مکمل پہ، اس پہ پورا وہ ہاتھ، دونوں ہاتھ پھیر جائیں، پھر ایک بار مٹی پہ ہاتھ ماریں، اور یہ تیمم ہے. آج دیکھ لو، یہ یہاں ہاتھ رکھا، یہ نیچے گیا، یہ کونی سے واپس آیا، یہ ہے تیمم. یہ قیامت تک نہیں آئے گا جب تک دیکھو گے. فَتَيَمَّمُوا، تیمم یہ ایک طرف، اسی طرح دوسری. یہ یہاں سے ہاتھ جانا ہے، نہیں جائے گا. اگر ایسے صرف پھیر لیں گے تیمم نہیں ہوگا. اب اس قابل ہوگا. یہ غزوہ مریسی میں 6 ہجری میں ایک جگہ پر سٹے تھا، پڑاؤ تھا، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر، اپنے سرتاج اور سید کائنات امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھیں. جب اونٹوں کا قافلہ رکا، سٹے ہوا، اور صبح فجر کے لیے اٹھنا تھا، نماز کی ادائیگی ہونی تھی، تو ام المومنین عائشہ سے جب وہ خواتین سامان سمیٹ رہی تو آپ کا ہار گم ہو گیا. ہار ڈھونڈنے میں لگ گئی. ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وزیر مصطفیٰ ہیں، نگرانی فرما رہے تھے، سارے امور کی تاخیر ہو رہی تھی. جب ڈھونڈتے معاملات کو دیکھتے مینجمنٹ کے، ادھر آئے تو دیکھا ام المومنین عائشہ صدیقہ تشریف فرما ہیں، اور امام الانبیاء والمرسلین سرتاج انبیاء وہ اپنا سر مبارک ان کی آغوش میں رکھے آرام فرما. اب یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ ہار گم ہو گیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ سے قافلہ ڈیلے ہو گیا ہے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اپنی اس زوجہ مطہرہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اس بی بی کا اگر ہار نہیں مل رہا تو فرمایا قافلہ نہیں جائے گا، ادھر ہی رکے، تاکہ عائشہ صدیقہ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. اس عالم میں صدیق اکبر آئے، ناراض ہوئے اپنی بیٹی سے، غصے کا اظہار کیا کہ سارے لوگ، پورا قافلہ تمہاری اس ایک وجہ سے پریشان ہے، اور خدا کا کریم علیہ السلام بھی تمہاری دل جوئی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. پتا تو تھا آپ مزاج شناس مصطفیٰ میں تھے، یار غار مصطفیٰ، اور بچپن کی یاد تھی، مزاج کو جانتے تھے. بڑے جلال کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، تھوڑا مارا بھی، ٹوکے بھی دیے کہ تم کیا کر رہی ہو. سارے مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے. سارا قافلہ ڈیٹ ہو گیا، غزوے کا قافلہ، جنگ کا قافلہ تھا، واپس آ رہا تھا، عام سفر بھی نہیں تھا. تو آپ فرماتی ہیں میں صرف اس جذبے سے خاموش بیٹھی رہی کہ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، ان کے آرام میں خلل نہ پڑے. آپ غصہ فرما کے تشریف لے گئے. آقا کریم علیہ السلام اٹھے تو فجر کا وقت آخیر تھا، وضو کے لیے تشریف لے گئے. پانی اویلیبل نہیں، نہ قافلے میں پانی، نہ وہاں ارد گرد کوئی چشمہ اور کنواں. تو آقا کریم علیہ السلام کی اس سے بڑی پریشانی کوئی ہو نہیں سکتی تھی کہ نماز کے لیے وضو بھی میسر نہیں. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید فکر مند تھی کہ پہلے میرے ہار کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، اب وقت کی نماز جا رہی ہے اور پانی نہیں ہے.
تو رب کائنات نے قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 نازل فرمائی. اسی وقت کہ حبیب کیا ہوا اگر پانی نہیں ہے تو آپ اس پاک مٹی پہ دونوں ہاتھ ماریں اور تیمم فرما لیں اور سارے نماز پڑھیں، سب کی نماز ہو. یہ وہ فیض تھا جو صدیق اکبر کی بیٹی کے صدقے امت کو آج تک اور قیامت تک ملتا ہے. امت کا کوئی نمازی کہیں بھی ہو، اور شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ خود ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جب تک آپ کی سنت کی مہر لگے گی نہیں وہ عبادت بنے گی نہیں. تیمم کا افتتاح ہو ابتدا رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پاک سے فرمایا ہے جو پیدا ہوتے ہی پاک آئے ہیں اس کائنات، جو خود سید المتطہرین ہیں اور قائد غر المحجلین ہیں. فرمائے لوگوں میں قیامت کے دن اپنی امت کو، صحابہ نے کہا نا حضور اتنی امتیں ہوں گی اور اتنے بھیڑ و مجمع ہوں گے، کیا پتا کون کس میں گلا ملا مکس ہے، تو ہمیں آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے نبیوں کی امتیں ایک طرف اور امام الانبیاء کی اکیلی امت علیحدہ پہچانی جائے گی اس نور سے جو ان کے اعضائے وضو سے چمک رہا ہوگا. ان کے چہرے وضو کا حصہ یہ بازو کونیوں تک، ان کے سر اور ان کے پاؤں ٹخنوں تک فرمایا ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 5 کلیان گھوڑا گھوڑوں کے استبل میں الگ پہچانا جاتا ہے. اس کے ماتھے پہ سفیدی ہوتی ہے، چہرے پہ سفیدی ہوتی ہے، اگلے پیروں پہ بھی سفیدی اور پچھلے پیروں پہ بھی ٹخنوں تک سفیدی ہوتی ہے. فرمایا یہ نشانی ہوگی میرے ہر امتی کی. تو آپ سوچئے جس بد نصیب نے وضو کیا ہی نہیں وہ کیا شخص ہے؟ وہ اس فیضان سے محروم ہے جو واحد نشانی ہے حشر کے میدان میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ کو وضو آتا ہو، آپ کو طہارت آتی ہو. اب جب وضو آ گیا، اس کے احکام آ گئے اور پانی میسر نہیں تو تیمم آ گیا، تو صحابہ کرام خوشی سے کھل گئے کہ اب تو ٹائم کی بھی بچت ہو گئی. وضو میں بھی ٹائم لگتا ہے، اگر وقت بالکل آخر میں ہو اور چند منٹ بھی رہ گئے ہو نماز کے وقت میں تو آپ آدھے منٹ میں تیمم کریں اور اگلے 2 منٹ میں اپنے 2 فرض پڑھیں، آپ کی نماز ہوگی. اب جب یہ کیفیت صحابہ نے نماز پڑھ لی تو بخاری میں ہے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ آئے اور ام المومنین کی بارگاہ میں، پہلے سارے اندر سے پریشان تھے کہ بی بی نے لیٹ کرا دیا، تو آ کے کہنے لگے اے آل ابو بکر، اے صدیق اکبر کے گھر والوں، اللہ تمہیں برکت دے کہ اللہ نے لوگوں کے لیے تم میں برکت رکھ دی اور تمہیں امت کے لیے نفع بخش بنا دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ رب کائنات نے قرآن اتار دیا. یہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فیض و برکات اور ان کے دسترخوان کرم کا ایک ٹکڑا ہے صرف. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ عورتوں میں، میری بیویوں میں مجھے ایسے ہی محبوب ہے جیسے کھانوں میں سرید کھانا جو آپ کی فیورٹ ڈش تھی، جیسے سرید مجھے کھانوں میں سب سے زیادہ پسند ہے، ایسے ہی اپنی ازواج میں
حضرت عائشہ صدیقہ سب سے محبوب ترین ہستی ہیں. 50% دین کے مسائل اس ایک بی بی کا صدقہ امت کو ملے. رب کائنات اسی دسترخوان صدیقیت سے ہمیں فیضیاب رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.